بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں جن کا ذکر کیا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب یہاں میں آپ کو بتا دوں، منہاج القرآن میں منہاج القرآن کے جو ممبرز بنتے ہیں، منہاج القرآن کو جو جوائن کرتے ہیں، انہیں بھی ہم اصطلاح میں کہتے ہیں رفیق، اور جو بندہ بھی فان فیل کرتا ہے اسے کہتے ہیں کہ اس نے رفاقت اختیار کر لی، اور پھر اسے رفاقت نمبر دیا جاتا ہے۔ یہ جو رفیق ہے، رفاقت اختیار کرنا، رفیق بننا، یہ اسی آیت مبارکہ سے لیا گیا ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کو فرمایا یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے سنگتی ہیں، کتنے اچھے رفیق ہیں۔ تو منہاج القرآن کی جو رفاقت ہے، رفیق سازی اور رفیق بنانا، یہ اصطلاح اس آیت مبارکہ سے لی گئی ہے کہ جو کوئی بھی منہاج القرآن جوائن کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وابستگی اختیار کرتا ہے، اور دین کی سر بلندی کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اپنا وقت قربان کرتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنا مال قربان کرتا ہے، اور دین کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، فضل و کرم سے انہیں بھی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی، سنگت نصیب ہوگی۔ یہ اتنی اعلیٰ رفاقت ہے منہاج القرآن کی۔ تو آپ سب کو بھی میں کہتا ہوں، جو بھی ابھی آپ میں سے منہاج القرآن کا رفیق نہیں ہے، تو آپ منہاج القرآن کی ہر طالبہ، ہر طالب علم منہاج القرآن کی رفاقت اختیار کریں۔ اس میں کوئی گاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اطاعت کا سودا ہے، آخرت کا یہ سودا ہے۔ اس میں دنیا طلبی نہیں ہے، دنیا کی ہوس، لالچ، حرص نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی سنگت کا سودا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رفاقت کا سودا ہے۔ یہ منہاج القرآن کی رفاقت کا سودا۔ اب باقی ساری دنیا میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان سب کے ساتھ منہاج القرآن کو ملا کر دیکھ لیں، مطالعہ کر کے دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا واضح طور پر کہ منہاج القرآن ہر لحاظ سے آپ کو آگے دکھائی دے گا۔ منہاج القرآن صرف ایک جہت میں کام نہیں کر رہا، حضور شیخ الاسلام کی سربراہی میں منہاج القرآن ہمہ جہت کام کر رہا ہے، ہمہ جہت، مذہب میں، اعتقادیات میں، اخلاقیات میں، روحانیت میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت میں، عشق میں، اطاعت گزاری میں، خوف خدا میں، خشیت الہی میں، ذکر الہی میں، مخلوق کے ساتھ حقوق ادا کرنے میں، ویلفیئر میں، پھر اداروں میں، ہر جگہ، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہر جہت میں منہاج القرآن کام کر رہے ہیں، اور دین کی ہمہ جہت پہلوؤں کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ اتنی عظیم رفاقت ہے منہاج القرآن کی، الحمدللہ۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں ذالکا، فرمایا یہ الفضل، فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فرمایا یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے۔ وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، علیم، علیمن، جاننے والا، اور اللہ جاننے والا کافی ہے، اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے یہ جو مؤمنین، مطیعین کو یہ جو انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کی سنگت، رفاقت ملتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل کے باعث ہوتا ہے۔ ورنہ انبیاء کرام کے جو اعمال ہیں، ان کا جو مقام ہے،
وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، عام انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرمایا یہ جو رفاقت ملتی ہے اور جو اللہ نے انعام دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ جاننے والا، اور اللہ خوب جاننے والا کافی ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون یہ اللہ کے فضل کا مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے، کس کو یہ سنگت رفاقت ملنی چاہیے، کون اس کا اہل ہے اور کون یہ نہیں پا سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔